بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان المبارک سے روزانہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ جس میں ہم کوئی نہ کوئی قصہ یا کسی موضوع کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ آج ظاہر آخری نشست ہے تو آج صرف ایک ریکیپ ہے کہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے اور یعنی اس سال اور پچھلے سالوں میں اس سیگمنٹ کے حوالے سے کیا سوچ یا کیا چیز ذہن میں تھی۔ ہم نے صبح میں بھی ایک چیز عرض کی تھی، اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی ایسی ایک بات ذہن میں تھی کہ جب علماء کرام نے یہاں پر بتایا اور بارہا بتایا قرآن پاک کے حوالے سے کہ اس کو میں نے صبح ایک بات عرض کی تھی، میں صرف تکرارا عرض کر دوں کہ یہاں شان رمضان میں ہی جب علماء کرام نے یہ کہا، میں نے مفتی عامر صاحب کا نام بھی لیا تھا صبح میں بھی، کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں جن کو بڑا فالو کرتے ہیں، یہ وہ سب کچھ ہم ان کے بارے میں کتابیں پڑھتے ہیں، ڈاکیومنٹریز پڑھتے ہیں، اسٹیمپس کلیکٹ کرتے ہیں، پکچرز کا کلیکشن ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو کیا یہ بہت عجیب سی بات نہ ہو کہ اگر ہم کہیں کہ اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو یا قرآن پاک ہو، وہ اس طریقے سے ہماری نظر سے نہیں گزرا جس طریقے سے باقی چیزیں گزری۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تو مجھے لگا کہ ظاہر بات تو بہت ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے۔ تو میں نے اپنے طور پہ جب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کچھ تھوڑا بہت مطالعہ جب کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی قرآن پاک میں تو ایک تو حصہ ہے جو قصائص پر مشتمل ہے، جو کہ ہم سحر کی قصے کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مختلف انبیاء کی قصائص، اور ایک حصہ ہے بڑا حصہ اس چیز سے متعلق جس سے میں اور آپ اس لیے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو طے ہے کہ میں نے اور آپ نے سب نے اس چیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے نا، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی آج اگر کوئی یہ موازنہ نہیں ہے، میں اپنے سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا ہو، کوئی ہاتھ دیکھنے والا ہو، اس کی بہت شہرت ہو کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 سال بعد یہ ہوگا، اور اس کی ہسٹری بھی رہی ہو کہ وہ جو بات کہتا ہے بالکل صحیح بات کہتا ہے، تو پھر تو انسان اور انسان کو یقین ہو جائے کہ بالکل 100% یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ میں صرف عذرائے مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کے پاس ہے۔ تو انسان کوشش کرے گا کہ بھائی اب اس نے کہہ دیا اور یہ کام ہونا ہی ہے تو میں اس کے حساب سے پھر چیزیں اپنی ٹھیک کروں۔ تو یہ تو طے ہے نا کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، مر جانا ہے، تو طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ قرآن سے زیادہ مستند کتاب کوئی نہیں ہے، سند کوئی نہیں۔ تو اب اگر قرآن میں آیات ہے اور ایک آیت نہیں ہے، 2 آیات نہیں ہے، قرآن میں سورے ہیں اور ایک سورہ نہیں ہے، 2 سورتیں نہیں ہیں، جس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ تو طے ہے نا کہ قیامت آنی ہے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، قیامت، موت، قبر، جنت یا جہنم، اس کے بارے میں تو طے ہے نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز نہ ہو۔ تو وہ چیزیں تو یقیناً میرے آپ کے ساتھ ہونی ہیں، نمبر 1، اور وہ چیزیں کہ پھر جو قرآن پاک میں لکھی ہیں کہ کس طرح ہونی ہے، تو اس کی سند میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج سے 3 سال پہلے سوچا تھا کہ ذرا اس کی ایک سیریز بنائیں اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اس لیے ہم نے سال 2020 میں قیامت کی آمد کی نشانیوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تب قرآن پاک میں یا احادیث کی مختلف کتابوں میں یا روایات میں کیا ہے کہ قیامت کے آنے کا کیا منظر ہوگا، کہ جب یعنی آپ سوچیں وہ منظر کہ جب آیات میں یا احادیث میں یا روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے ستارے جو کہ مخصوص فاصلے پر ایک دوسرے سے، وہ سارے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جب زمین اپنے اندر کی ایک ایک چیز، آج اس زمین کے اندر جو کچھ ہے، بے شک وہ ریت اور مٹی وغیرہ ہو، وہ اگر ایک دم سے سب باہر آ جائے تو اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ تو وہ منظر کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زمین اپنے اندر کی ایک ایک چیز کو باہر نکال کے رکھ دے گی تو وہ کیا منظر ہوگا۔ وہ فتنہ دجال جس کے بارے میں اتنا سنتے ہیں، وہ جب آئے گا تو وہ کس انداز سے آئے گا۔ تو اس لیے ہم نے سال 2020 میں اس پر بات کی تھی کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، قیامت کے آنے سے پہلے کیا منظر ہوگا، جب قیامت آ جائے گی تو کیا منظر ہوگا، نمبر 1 ہم نے اس پہ بات کی تھی سال 2020 میں۔ پھر سال 2021 میں اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ بھائی یہ بھی طے ہے کہ ہر انسان نے ایک روز مر جانا ہے، سب کی روح قبض ہو جانی ہے ایک دن۔ روح قبض ہوتے وقت انسان کن مراحل سے گزرے گا۔ میں نے علماء کرام سے سنا تھا اور پھر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ گویا اگر آسان الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ گویا ایک ٹیشو پیپر اگر میرے ہاتھ میں ہو، ایک ٹیشو پیپر میرے ہاتھ میں ہو اور ایک انتہائی کوئی نوکدار شدید کوئی نوکیلی چیز ہو یا کوئی پورا نوکیلا اسٹرکچر ہو اور میں ٹیشو پیپر کو اس سے گزار دوں تو ٹیشو پیپر مطلب ختم ہے، کیا ہے معاملہ اس کا،
بتایا اس انداز سے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو وہ ان مراحل سے گزر رہا ہوگا، وہ اس انداز کی تکلیف سے انسان گزر رہا ہوگا۔ پھر ہم نے 2021 میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ روح قبض ہونے کے مراحل کے بعد قبر کی پہلی رات یا قبر کا سارا مرحلہ یا عذاب قبر یا فشار قبر، اس کے کیا معاملات ہوں گے، کہ کس طریقے سے انسان یہاں اپنے چاہنے والے کہ جو اس کو دفنانے کے لیے آئیں گے ان کے قدموں کی آخری چاپ سن رہا ہوگا، گویا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا کہ میں یہاں بالکل اکیلا ہوں، میں بالکل تنہا ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور سب ایک 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 کر کے، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا جگری دوست ہو جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہو، وہ سب چلے جائیں گے۔ اور جب یہ سب چلے جائیں گے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد ہوگی، اور پھر اس کے بعد کا سارا مرحلہ۔ تو ہم نے وہ عرض کیا کہ عذاب قبر یا ثواب قبر، کس طریقے سے قبر جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتا ہے، یا کس طریقے سے قبر جنت کے باغوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن سکتا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتا ہے۔ ہم نے اس پہ عرض کیا تھا 2021 میں۔ اور پھر یہ بھی کہ روز محشر کا میدان کس طریقے سے وہ میدان لگا ہوا ہوگا، کہ ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ سوچیں کہ ایک ایسا منظر کتنا ہیبت ناک ہوگا، وہ منظر کہ ابھی یہاں پر کوئی ایسا منظر ہو کہ جہاں پر 1 کروڑ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں، تو اس منظر کی اپنی ایک ہیبت ہوگی۔ محشر کا منظر وہ ہوگا کہ آج اس وقت دنیا میں 7.5 ارب آدمی ہیں، روز اول سے لے کے آخری لمحے تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے، زندہ ہوئے اور مرے، وہ سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ انسان کو ہانک رہا ہوگا، دوسرا فرشتہ انسان کو لے کر جا رہا ہوگا۔ تو اس میدان کا اپنا کیا منظر ہوگا روز محشر کا۔ اور پھر آخر میں اس سال 2022 میں ہم نے کوشش کی کہ ہر انسان کا جو حتمی ٹھکانہ ہے وہ ان 2 میں سے ایک ہی ہے، یا ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد قیامت، روح، قبر، برزخ، ان سب سے گزرنے کے بعد یا انسان نے جنت میں چلے جانا ہے انشاءاللہ، یا انسان نے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جانا ہے، اللہم اجرنا من النار۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پر عرض کریں کہ جنت کا کیا منظر ہوگا، کس طریقے سے وہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی، کس طریقے سے انسان وہاں پر جو سوچے گا وہ ہو رہا ہوگا، کس طریقے سے انسان وہاں پر ایک لمحہ کیسے گزار رہا ہوگا۔ عرض کیا کہ بتایا گیا کہ جو جنت کا جو آخری لیول کا جنتی ہوگا، اس کی جنت کا رقبہ اتنا ہوگا کہ جو کہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ ایک درخت کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک گھڑ سوار آج بیٹھے اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا رہے اور اگلے 70 یا 100 سالوں تک گھوڑا دوڑاتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کا عالم ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف جہنم کا کیا عالم ہوگا، یہ بھی عرض کیا کہ بتایا کہ کس طریقے سے ایک پتھر تھا کہ جو آج سے 70 یا 100 سالوں پہلے پھینکا گیا تھا جہنم کے گڑھے میں، اور وہ پچھلے 10 سالوں سے، پھر 20 سالوں سے، پھر 30 سالوں سے، پھر 40 سالوں سے، پھر 50 سالوں سے وہ پتھر نیچے ہی جا رہا تھا، ابھی تک اپنی گہرائی تک ہی نہیں پہنچا تھا، ابھی تک اپنی تہ تک ہی نہیں پہنچا، اپنی منزل تک ہی نہیں پہنچا۔ تو یہ ہم نے کوشش کی تھی ایک بڑی ادنا سی اپنے لیے، کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں کہ قیامت آئے گی، روح قبض ہوگی، قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے، روز محشر کا منظر ہونا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، پچھلے ان 3 سالوں میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ایک سال کا انتخاب کر کے ان تمام تر چیزوں کو احادیث اور آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آپ سے ڈسکس کریں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، چونکہ آج ظاہر شان رمضان 2022 کا یہ آخری نشریہ ہے۔ آپ سب سے 10 بستہ گزارش کے اور کسی بھی حوالے سے اگر اور ممکن نہ ہو کہ دعاؤں میں، ظاہر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنے کا، تو شاید کبھی ممکن نہ ہو، تو اگر کسی بھی حوالے سے دعاؤں میں یاد رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر حوالہ اگر بھول بھی جائے تو بس یہ ایک دعا اگر یاد رکھ سکیں یا اس ایک حوالے سے دعاؤں میں یاد رکھ سکیں، اس لیے کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے مجھے کہ اگر ساری کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں اور یہ صرف ایک دعا رد ہو جائے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے، سب قبول ہو جائے اور یہ ایک دعا رد ہو جائے، اور اگر ساری کی ساری دعائیں رد ہو جائیں اور یہ ایک دعا قبول ہو جائے تو پھر بھی بہت فائدے کا سودا ہے، اس لیے کہ دنیاوی لحاظ سے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا دائرہ 1 سال، 10 سال یا 100 سال کا ہے،
اور یہ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں بس آخری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ گویا سامنے ایک سمندر ہو، تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہو، اس سمندر میں کوئی شخص ایک انگلی ڈالے اور پھر پوچھے کہ بتاؤ اس انگلی میں کتنی تری آ گئی، کتنا پانی آ گیا، تو ظاہر ہے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ بس نہ ہونے کے برابر اس ایک انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، اور پھر سمجھانے کے لیے بتایا کہ بس سمجھ لو اس انگلی میں جتنی تری ہے یہ ہے دنیا کی زندگی، اور سامنے جو پورا سمندر ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو بس میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے، میرے لیے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بعد کے، سانس بند ہونے کے بعد کے جو سارے کے سارے مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بہت بہت آسانی فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آخرت بخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ روح قبض ہونے سے لے کر آخری جو مرحلہ ہے تقسیم جنت یا جہنم کا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ٹھکانہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، قبر کی سختیوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کا اور اپنا فیڈ بیک دینے کا بہت بہت شکریہ۔ شان رمضان 2022 کی آج کی یہ آخری نشست اس حوالے سے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔